اللہ اور اس کی صفات۔ علم خدا نے باطن غیب کے پردوں کو چاک کر دیا ہے اور پوشیدہ اعتقادات کی پست و ناہموار زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کے علاوہ جسے بھی ایک کہا جاتا ہے وہ کمی میں ہے۔ اس کے سوا ہر عزیز ذلیل اور ہر قویم کمزور اور ہر مالک مملوک اور عالم متعلم ہے کہ جس نے دوسرے سے علم حاصل کیا ہے، اور ہر قدرت رکھنے والا اللہ کے علاوہ کبھی قادر ہوتا ہے اور کبھی عاجز ہوتا ہے، یعنی اس کے سوا ہر واحد گنتیوں میں کا ہے۔ وہ قلت کی صفت سے متصف ہے اور کثیر کا جز ہے۔ اس کے برخلاف خدا متعال واحد حقیقی ہے، اس کا دوسرا فرض بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بعبارت و دیگر واحد حقیقی وہ ہے جو نہ ذہن میں مرکب ہو اور نہ خارج میں۔ ہر پوشیدہ اللہ کے نزدیک کہ اس کی نعمت عظیم و واضح ہے، ظاہر ہے۔ ہر راز اللہ کے لیے آشکار ہے۔ جس نے بھی اللہ کی ذات و الوہیت کے بارے میں غور کیا وہ ملحد و بے دین ہو گیا، کیونکہ وہ اس کی عظیم ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا اور لا متناہی جہاں کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو گمراہ کرے اور نہ ہی وہ کسی بندے پر ظلم کرتا ہے۔ یہ عام معنی ہے، ورنہ اگر مبالغہ کے صیغہ کے لحاظ سے ترجمہ کریں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ بہت ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اناد اور دشمنی رکھنے والوں کے مقابلہ میں اللہ کا حلم کتنا عظیم ہے، اور فضول خرچ و اسراف کرنے والے بندوں کے لیے اس کا عفو کتنا زیادہ ہے۔ اے اللہ، تیری مخلوقات میں سے ہم جس کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ کتنا عظیم ہے، اور اس کی عظمت کہ جس کو ہم نے دیکھا ہے یا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں تیرے اس عالم و ملکوت کے مقابلہ میں نہیں ہے کہ جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہے، یعنی یا یہ عظیم کائنات جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس عالم کے مقابلہ میں کتنی چھوٹی ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے، جیسے عرش و کرسی۔ اے اللہ، کتنی ہولناک ہے وہ جس کو ہم تیری سلطنت و ملکوت سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہ تیری سلطنت کے اس عظیم حصہ کے مقابلہ میں کتنا چھوٹا ہے جو کہ ہم سے پوشیدہ ہے۔ وہی ہے وہ کہ جس کی گواہی منکر کے دل میں کائنات کے آثار و علامت دیتے ہیں۔ عیان کے مشاہدہ سے آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی، لیکن ایمان کے حقائق کے ذریعے دل اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے کہ جس کا ضامن اللہ ہے۔ اللہ نے کسی کو بھی عبث پیدا نہیں کیا کہ کھیلے کودے، بلکہ ہر چیز کی خلقت علم و حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوئی ہے۔ اللہ نے کسی چیز یا کسی انسان کو محمل نہیں چھوڑا ہے کہ وہ باطل کام انجام دیتا پھرے۔ خدا متعال نے بواطن کا احاطہ کر رکھا ہے اور ظاہر کو گھیر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے آثار کا نام رکھ دیا ہے اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے اور تمہاری اجل کو لکھ لیا ہے۔ اللہ نے مخلوق کو اور تمہیں وحشت کو دور کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ معاذ اللہ وہ تنہا تھا، لہذا تنہائی ختم کرنے کے لیے انہیں خلق نہیں کیا ہے، اور انہیں ایسا کام کا حکم نہیں دیا ہے کہ جس کا اسے فائدہ پہنچے۔ اللہ نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا ہے اور تمہیں آزاد نہیں چھوڑا ہے، اور تمہیں گمراہی و اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے۔ تمہیں اس انسان پر تعجب ہونا چاہیے کہ جو چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخ سے سونگھتا یعنی سانس لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں فرمایا، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اللہ کی عظمت کے سامنے چہرے جھکے ہوئے ہیں اور دل اس کی ہیبت سے خوف زدہ ہیں، اور نفس اس کی رضا کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ اللہ کو ایک ماننے، اس کے ایک ہونے کا اعلان کرنے یا اس کی تمام صفات جلال و جمال کا اعتقاد رکھنے میں نفس کی حیات ہے۔ اللہ کو ایک جاننا یہ ہے کہ تم تو ہم نہ کرو اور اس کے شریک کے وہم میں نہ پڑو۔ جو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو گیا وہ نجات پا گیا، یا دنیا والوں سے الگ ہو گیا، یا بے نیاز ہو گیا، یا آخرت کے لیے غمگین ہوا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں فرمایا، وہ چیزوں سے قریب ہے
لیکن ان سے ملا ہوا نہیں ہے، ان سے دور ہے لیکن ان سے جدا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں فرمایا، وہ چیزوں میں داخل نہیں ہے لیکن ان سے خارج نہیں، جیسے عرض، رنگ وغیرہ، یا جسم کہ ایک جسم دوسرے اجسام میں داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو تمہیں تبلیغ کرنے کے لیے اس کے بھی رسول آتے۔ جو شخص اللہ کو ایک مان لیتا ہے وہ اسے مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتا ہے۔ آنکھوں نے اسے نہیں دیکھا ہے جو اس کی خبر دے سکے، بلکہ اللہ نے وصف کرنے والوں سے پہلے خود اپنی توصیف کی ہے۔ آنکھوں نے تجھے دیکھا ہی نہیں چہجے کہ تیرے بارے میں خبر دیں، بلکہ تو اپنی مخلوق میں سے اپنے وصف کرنے والوں سے پہلے تھا۔ بنابراین عقل اور آنکھیں تجھے دیکھنے کی یا تیری توصیف کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں۔ اللہ عقلوں کو اپنی صفات کی حد بندی سے مطلع نہیں کیا ہے کہ جس سے عقلیں اس کی حقیقت کو پالیں، اور انہیں اپنی واجب و لازمی معرفت سے نہیں روکا ہے۔ اللہ عقلوں میں نہیں سمایا کہ جس سے وہ ان کی فکر میں آ کر کیفیت کا مرکز قرار پا جاتا، اور نہ ان کے افکار کی جولانیوں میں تیری سمائی ہو سکتی ہے کہ تو ان میں تصرفات کا پابند ہو جائے۔ اللہ نے چیزوں میں حلول نہیں کیا ہے کہ وہ ساکن ہو جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا کہ وہ وہاں ہے اور ان سے دور نہیں ہے، کہ یہ کہا جائے ان سے جدا ہے۔ جو اللہ تک رسائی کی اجازت چاہتا ہے اسے اجازت دی جاتی ہے،